جانے محترم، اگر آج آپ زیارت پہ جاتے ہیں، یعنی جس نے امام حسین کی زیارت، شب جمعہ ہے، شب زیارت ہے، یعنی ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت ہے، اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے 3 دفعہ جا کر کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کی زیارت ہے۔ ساری روحیں آج کربلا کی طرف ہیں، شب جمعہ سب روحیں کربلا جاتی ہیں۔ کیوں اتنا ثواب ہے امام حسین کی زیارت کا؟ کہ جو امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے واپس آیا، نکلا ہے، سارے گناہ 4000 ملائکہ جو امام حسین کے پاس آئے تھے، وہ ابھی امام کے حرم کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ کربلا کے دروازے تک زائر کو چھوڑنے آتے ہیں، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری پہ آتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہے زیارت ہے امام حسین۔ امام حسین یعنی سب کچھ امام حسین ہے۔ میں اور آپ کون سی محنت کرتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے اور جب فرش عزا بچھتی ہے اور صرف امام حسین کا نام آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی محنت ہے؟ نہیں، یہ امام حسین کا کمال ہے کہ امام حسین نے خدا کے لیے جو اپنا سر دیا، آج سب کچھ۔ تبھی تو ایک آنسو کی قیمت کیا ہے؟ اگر آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ آ جائے تو جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ عزیزان محترم، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں اگر اپنی نجات تو ہمیں امام حسین کے دروازے پر جانا پڑے گا، امام حسین کے دروازے کو کھٹکانا پڑے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم جب ہی حسینی بن سکتے ہیں جب ہماری زندگی بھی حسینی ہو۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم مجلس میں آئیں اور اٹھ کے چلے جائیں اور باقی اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں حسینی نہ ہوں۔ یعنی امام حسین کا ماننے والا وہ ہے کہ جو کون تھے امام حسین کے ماننے والے، کیسے تھے امام حسین کے ماننے والے؟ آپ دیکھیں حبیب ابن مظاہر کہ کس مقام پر، کہ جب خط پہنچا امام حسین کا تو حبیب ابن مظاہر سے بیٹھا نہیں گیا کوفہ۔ دل میں ایک آتش ہے، آگ ہے کہ جلد سے جلد اپنے مولا کے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ کیوں ہم لوگ آج سب کو سلام کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا اور اپنی جانیں قربان کر دی۔ سعید، زہیر کیسے تھے؟ تیر کھا لیے اپنے بدن پہ، مگر امام کو تیر نہیں پہنچنے دیا۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے امام کے لیے تیر کھا رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے امام کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ سوال ہے، یہی حسین ہے۔ امام حسین کے لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے، فافوز معکم، کامیاب ہو جاتے۔ اصحاب کے لیے پڑھتے ہیں امام حسین کے کہ کاش ہم بھی ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ وقت کا امام تو ہے تمہارے پاس، کیوں نہیں امام کے ساتھ ہو جاتے؟ کیوں نہیں امام کی طرف بڑھتے؟ عزیزان محترم، امام حسین وہ ہیں کہ جب پیدا ہوئے ہیں اور جب رسول خدا کی خدمت میں آئے، حضرت جبرائیل نے جب آ کر بتایا تو رسول خدا گریہ کر رہے ہیں۔ بی بی آئیں اور جا کر دیکھا، بابا میرے بچے کی پیدائش پہ خوشی کے بجائے آپ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر بتایا ان کو پورا واقعہ، تو سب نے گریہ شروع کر دیا۔ پوچھا بیوی نے کہ بابا ہم جب حسین نہیں ہوں گے تو کیا ہم ہوں گے؟ کہا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا بابا کون ہوگا میرے حسین کو گریہ کرنے کے لیے؟ آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں، میں بھی نہیں، تو کون ہوگا گریہ کے لیے؟ کہا اللہ ایک امت کو پیدا کرے گا جو حسین پر گریہ کرے گی۔ تو بی بی نے بھی یہی کہا کہ میں
جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کا آخری عزادار جنت میں نہیں جائے۔ کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ استاد شہید دست غیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کربلا میں کہ شب جمعہ ہے، امام حسین کی زیارت پہ امام حسین کی زری کے پاس ہیں، تو دیکھا ایک جوان آیا اور اس جوان نے سلام کیا امام کو، تو اندر سے امام کا جواب آیا اور امام نے اسے مسکرا کے دیکھا اور اس نے بھی مسکرا کے دیکھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن شب جمعہ تھی، یہ وہیں پر حرم میں امام کے کھڑا ہوا، تو اس نے دیکھا کہ وہی جوان جس کو خواب میں دیکھا تھا وہ آیا ہے اور اس نے سلام کیا، اور ظاہر ہے خواب میں تو امام نظر آئے، اس کو ابھی امام نظر نہیں آئے۔ اس نے دیکھا کہ وہ جوان مسکرایا بھی ہے۔ جب وہ جوان دعائیں پڑھ کر فارغ ہو گیا تو اس نے جوان کو روک لیا، کہا جوان میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بولا تم نے صحیح دیکھا ہے خواب میں کہ جب میں امام کو سلام کرتا ہوں تو امام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں اور مجھے مسکراتے ہیں۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ میں کربلا سے دور رہتا ہوں اور میرے ماں باپ دونوں آ نہیں سکتے، تو میں ایک جمعرات کو کبھی اپنے والد کو لے کر آتا ہوں اور ایک جمعرات کو اپنی والدہ کو، ایک دن ماں اور ایک ہفتے باپ کو لے کر آتا ہوں۔ ایک دن میں جب اپنے باپ کو لے کر آ رہا تھا تو میری ماں نے کہا کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے، سواری ایک ہی تھی میرے پاس، تو میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ رکھا اور میں ان دونوں کو زیارت پہ لے کر آ گیا، اور جب میں ان دونوں کو لایا ہوں، امام حسین کو جب میں سلام کرتا ہوں تو امام مجھے جواب دیتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، آیت اللہ عظمہ بہجت یہی فرماتے ہیں کہ امام حسین کے حرم میں جانے کی جو پرمیشن ہے، جو دخول ہے، وہ گریہ ہے۔ یعنی آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے جب آپ امام حسین کے حرم میں جائیں۔ اگر آنسو آ گئے تو سمجھ لیں کہ امام حسین نے آپ کو داخلہ دے دیا ہے۔ آئیے عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، ہم بھی چلتے ہیں اپنے دل کو کربلا، کاش کہ ہم بھی شب جمعہ کربلا میں ہوتے۔